برکات ایک متقی اور نیک دل انسان ہے۔ وہ سرکاری نوکری کرتا ہے، وہ شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ اس کے بڑے بیٹے کا نام ہادی ہے اور وہ 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے والد کے پاس آیا اور وہ بظاہر اداس اور شرمندہ دکھائی دیا۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ اس نے اپنا امتحان پاس کر لیا ہے، لیکن وہ اپنی کلاس میں صرف 10ویں پوزیشن حاصل کر سکا ہے۔ ہادی حیران رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ اس کے والد کو بہت خوشی ہوئی اور وہ اسے گلے لگا کر چوم رہے تھے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا اور اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ ہادی کو عجیب لگا اور اس نے باپ سے پوچھا، یہ سب خوشی صرف اسی لیے کہ میں اپنی کلاس میں 10ویں نمبر پر آیا ہوں؟ والد نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جب میں 12 سال کا تھا تو میں بھی بڑے ہی جوش اور فخر کے ساتھ اپنے والد کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ میں اپنی جماعت میں 2 نمبر پر آیا ہوں۔ میرے والد چند دن پہلے ہی برسوں کے طویل سفر سے واپس آئے تھے۔ جب انہوں نے میرے نتیجے کے پرچے کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ اتر گیا اور پھر غصے سے چلائے کہ جب میں نے تمہیں تمام سہولیات فراہم کر رکھی ہیں تو تم پہلے نمبر پر کیوں نہیں آئے؟ میں اداسی اور افسردگی سے چور تھا کیونکہ میں نے بہت محنت کی تھی اور صرف 1 نمبر سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ تب میری والدہ نے ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے کے دوستوں کے پاس بھی وہ تمام سہولتیں ہیں جو آپ نے اپنے بیٹے کو فراہم کی ہیں، پھر بھی انہوں نے آپ کے بیٹے سے بہت کم نمبر لیے ہیں۔ لیکن میرے والد نے اس کی دلیل پر کوئی توجہ نہیں دی اور اس پر الزام لگایا کہ وہ ہماری پرورش میں سست روی کا شکار ہے۔ اس دن میں خود کو کمتر سوچنے لگا۔ یہ میرے والد کے رویے کی وجہ سے تھا جس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہوں۔ مجھے اس احساس سے نکالنے والا کوئی نہیں تھا سوائے میری ماں، جس نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جاؤ۔ جب میں باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو مجھے اپنے دوست کی طرف دعوت نامہ موصول ہوا جس کے والد نے اس کی کامیابی کا جشن منانے کے لیے ایک پارٹی کا اہتمام کیا تھا، اس کے باوجود کہ میرا دوست 10ویں سے بھی کم پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اگلے سال میری 3ری پوزیشن جبکہ میرا دوست 6ٹھی پوزیشن حاصل کر سکا۔ اس سال پھر میرے والد نے کچھ ایسا ہی رد عمل ظاہر کیا اور ان کے والد نے بھی ایک پارٹی کا اہتمام کیا۔ جب تک میں نے تعلیم حاصل کی، میں نے اپنی تعلیمی کامیابیوں پر کبھی خوشی محسوس نہیں کی۔ اس کی وجہ میری والد کی تکلیف دہ رویے اور ان کی حوصلہ شکنی تھی۔ 1 سال بعد میں پوزیشن چارٹ پر بہت نیچے چلا گیا تھا جبکہ میرے دوست نے اپنی پوزیشن کو بہت بہتر کیا تھا۔ وہ اپنی پسندیدہ ڈگری میں داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس حوصلہ افزائی اور حمایت کی وجہ سے جو اسے عمر بھر اپنے خاندان سے ملی، میں نے ایک ایسی ڈگری میں داخلہ لیا جسے میں مکمل بھی نہ کر پاتا اگر ماں کی طرف سے تعاون اور حوصلہ افزائی نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج آپ کی کامیابی کا جشن منا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اگلے سال ایک بہتر پوزیشن حاصل کر سکیں گے اور اپنے وہ خواب پورے کر پائیں گے جو میں کبھی پورے نہیں کر سکا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ